کا ذکر کرتے ہیں جو میری غربت کی وجہ سے آپ کو برداشت کرنے پڑتے ہیں کہ ابھی مائک دستیاب نہیں ہے، لائٹنگ کا ایشو ہے، بیک گراؤنڈ اچھا نہیں ہے. بعض اوقات میں آفس کی کچھ ایسی جگہ پہ بیٹھ کے کر رہی ہوتی ہوں ویلاگ جہاں پر پیچھے سے آمد و رفت بھی جاری رہتی ہے اور اس سے بھی آپ لوگ ظاہر ہے اس طرح سے فوکس نہیں کر پاتے، ڈسٹربنس رہتی ہے. تو بہت سارے مسائل ہیں اور آپ یقین مانیے کہ مجھے ان تمام مسائل کا بخوبی ادراک ہے اور میں خود بھی چاہتی ہوں کہ بڑی جلدی تمام چیزیں ذرا پروفیشنل طریقے سے ہم کریں. ہماری کمیونیکیشن تو ہے اپنی جگہ اور ایک دوستی بھی ہو چکی ہے، ایک فیملی بھی بن چکی ہے اور ایک تعلق ہے پاکستانیت سے جڑا، ملکی مفادات سے جڑا، اچھائی کے لیے جڑا. تو وہ تو اپنی جگہ سب چیزیں ٹھیک ہے، لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ جو پروفیشنل ریکوائرمنٹس ہیں وہ بھی پوری ہو جائیں اور آپ کے یہ چھوٹے چھوٹے جو گلے شکوے ہیں اور جو چھوٹی چھوٹی آپ کی شکایات ہیں وہ بھی دور ہو جائیں. تو میری پوری اس پر کوشش بھی ہے اور نظر بھی ہے اور میں اس کو نظر انداز بالکل نہیں کرتی، لیکن بس تھوڑے سے میرے انشاءاللہ معاملات سیٹل ہو جائیں تو پھر میں انشاءاللہ تھوڑا خرچہ ورچہ کرتی ہوں اور پھر جو ہے نا ایک اچھا مائک بھی لیں گے اور اچھا سیٹ اپ بھی، اور انشاءاللہ آپ کو بڑی جلد چیزیں جو ہیں وہ بہتر انوائرمنٹ میں نظر آئیں گی. تو پہلے تو میں یہ ذرا کلیریفیکیشن دے دوں کیونکہ آپ لوگ بہت زیادہ اس کے اوپر اکثر کامنٹس میں بات کر رہے ہوتے ہیں. آپ لوگوں کی توجہ اور آپ لوگوں کے خیال کا بہت شکریہ، آپ لوگوں کی دعاؤں کا بہت شکریہ. چینل کو سبسکرائب کر لیں، فی الحال اسی حالت میں ہی کر لیں، پھر انشاءاللہ وعدہ ہے میرا کہ بہت جلد آپ کو چیزیں امپرووڈ وے میں نظر آئیں گی. آ جاتے ہیں جی ذرا اس طرف اب کہ ہم آج بات کیا کرنے جا رہے ہیں. تو جی دو تین باتیں ہیں جن کے اوپر آج کچھ آپ سے ڈسکشن کریں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ خبر آ رہی ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات طے ہونے والے ہیں، بالکل قریب ہیں ڈیل کے. تو اس کے اوپر تھوڑی بات ہوگی، کیسے یہ معاملات طے پا رہے ہیں، کیا اب ایسی چیزیں ہیں جو حکومت نے مان لی ہیں جس کے بعد کچھ چیزیں بہتر ہوئی ہیں حکومت کے حق میں، اس پہ بات ہوگی. جو کیس چل رہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اس کی ہیئرنگ تو اب منڈے کو ہے، لیکن اس سے جڑی کچھ چیزیں ہیں، کچھ معاملات ہیں جن کے اوپر مزید کچھ رد عمل بھی آ رہا ہے، تو اس کے حوالے سے بھی تھوڑی بات کریں گے. میں آپ کو بتاؤں گی کچھ عمران خان صاحب کی ایک ایسی کوالٹی جو کہ ہمیشہ ہی ہر ایک کو حیرت میں ڈال دیتی ہے اور مجھے بھی اس نے خاصا حیران بھی کیا، اور اس سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گی آج کے ویلاگ میں. اور اس کے بعد یہ نواز شریف صاحب کو ملنے والے ریلیف کا بھی ذکر کریں گے ویڈیو کے آخری حصے میں. تو سب سے پہلے بات یہیں سے شروع کر لیتے ہیں جناب کہ ترلا جو ہے وہ شہباز شریف صاحب ڈالنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے. یہ بڑا عامیانہ سا ورڈ ہے جو میں استعمال کر رہی ہوں، ترلا ڈالنا، اور اس کو عام طور پر لوگ استعمال کرتے ہیں کہ جب کسی کی منت کرنی ہوتی ہے، منت سماجت کرنی ہوتی ہے، کسی کو کسی بات پر کنونس کرنے کے لیے اس کی خوب بوٹ پالشنگ کرنی ہوتی ہے، بٹرنگ کرنی ہوتی ہے، جو بھی آپ عام زبان میں اس کے لیے الفاظ استعمال کرتے ہوں. تو یہ بھی ہنر ہر کسی میں نہیں ہوتا، کسی کسی میں ہی ہوتا ہے. ہر کوئی اتنا اس کا ماہر نہیں ہوتا کہ وہ کسی کو بالکل شیشے میں اتار لے یا اپنی بات منوا لے، اور وہ بھی اس طرح بات منوانی ہو جب کہ آپ نے اس کو دینا کچھ نہیں ہے، بس اس سے نکلوانا ہی ہے، لینا ہی ہے. تو کچھ ایسی ہی صورتحال ہے کہ شہباز شریف صاحب اس کام میں بہرحال اپنا ثانی نہیں رکھتے، اور یہ ہمیں ان کی آرٹ پر پہلے بھی کوئی شک شبہ نہیں تھا اور اب تو مزید ہی کچھ خاص شک شبہ نہیں رہ گیا. یعنی وہ کام جو چیمپئن وزیر خزانہ جو کہ کہاں لندن سے اڑان بھرتے ہوئے اس مقصد کے لیے آ رہے تھے اور وہ نہیں کر سکے، وہ شہباز شریف صاحب نے کر دکھایا. آئی ایم ایف سے ڈیل نہیں ہو پا رہی تھی اور تمام معیشت کار اس بات پر بالکل متفق تھے کہ پاکستان کی معیشت کی سانس چلتی رہے، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہم ڈیل میں چلے جائیں، ورنہ ہمیں ڈیفالٹ کرنا پڑے گا، ہم ڈیفالٹ ہو جائیں گے. اور ہمارے آگے معاشی معاملات بہتر بھی اسی صورت میں ہو سکتے ہیں اگر ہم آئی ایم ایف کے ساتھ اس ڈیل میں چلے جائیں، آئی ایم ایف کا قرضہ ہمیں مل جائے. آپ بالکل بور نہ ہوئیے گا میری گفتگو سے، میں کوئی بہت زیادہ معیشت کی ایکسپرٹ نہیں ہوں اور نہ ہی میں اس میں کوئی ڈیٹیلز میں آپ کو بہت ساری چیزیں کوئی بڑے بڑے موٹے موٹے فگرز بلین کلینز کے بتانے والی ہوں، کچھ ایسی بات نہیں. میں صرف آپ کو بیسک ایک اس کی جو فلسفی ہے اس پہ بات کر رہی ہوں کہ قرضہ آپ کو دینا ہے. اور یہ سب کہہ رہے تھے جی ہم نے سب باتیں مان لی پھر بھی قرضہ نہیں مل رہا، ہر بات مان لی ان کی، قرضہ نہیں وہ دے رہا پھر بھی. اور اب تو صورتحال یہاں تک آ گئی تھی کہ اسحاق ڈار صاحب فرسٹریشن میں لوگوں کو مارنے پیٹنے پہ اتر آئے ہیں، بات ان سے بن نہیں رہی، کبھی آئی ایم ایف کو آنکھیں دکھاتے ہیں، کبھی پاؤں پکڑتے ہیں، تو کچھ صورتحال بن نہیں رہی تھی. شہباز شریف صاحب نے بہرحال آئی ایم ایف کی جو ایم ڈی ہیں ان سے خود فون پہ بھی پہلے بات کی اور اب ان کی
بالمشافہ آمنے سامنے ملاقات بھی ہو چکی ہے ان سے، اور تقریباً 1.5 گھنٹے کے قریب ان کی جو ملاقات ہوئی ہے اس میں انہوں نے کافی زیادہ کوشش کی کہ وہ منا لیں IMF ڈیل کے لیے، اور اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ پاکستان بالکل قریب ہے کہ IMF سے پاکستان کی ایک ڈیل ہو جائے گی، اور سٹاف لیول ایگریمنٹ جو بالکل اب معاہدے کے قریب ہے اس کی اناؤنسمنٹ بھی تھوڑے ہی وقت کے بعد آپ کو نظر آئے، شاید 1 آدھ دن میں ہی نظر آ جائے۔ اور معیشت دان اس بات پر متفق تھے کہ اگلے 3-4 دنوں کے اندر ہی پاکستان کو IMF سے ہر صورت پیکج لے لینا ہے، ورنہ ہمارے لیے بہت مشکلات ہو جائیں گی، کیونکہ پاکستان نے اس سال بہت سارے بیرونی قرضے واپس بھی کرنے ہیں اور پھر آگے بھی معیشت کو چلانا ہے، اور معیشت ہماری رکی ہوئی ہے۔ ٹیکس اس طرح سے جو انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ جی ہمیں وہاں سے ٹیکس آ جائے گا، وہاں سے کہاں سے آ جائے گا ٹیکس، جب لوگوں کے کاروبار ہی نہیں چل رہے تو کوئی ٹیکس کیسے دے گا؟ تو یہ اپنے طور پر جو سوچ کے بیٹھے ہوئے تھے وہ اپنی جگہ، لیکن جو صورتحال تھی وہ یہی تھی کہ جناب آپ کو IMF کے پاس جانا ہی تھا اور ڈیل کرنی ہی تھی، اور جب آپ IMF کے پاس جائیں گے تو پھر باقی جو مالیاتی ادارے ہیں وہ بھی آپ کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، ایک ملک اگر IMF کے ساتھ ڈیل میں موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی اس کے اوپر ٹرسٹ کر سکتے ہیں، وہ پیسے واپس کر سکتا ہے۔ تو پھر باقی جو دیگر بینکس ہوتے ہیں، چاہے وہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہو، عالمی بینک ہو، مختلف تنظیمیں ہوں، دوست ممالک ہوں، وہ سب بھی پھر آپ کے ساتھ کچھ نہ کچھ معاملات طے کرتے ہیں۔ انویسٹر بھی جو ہے، جو باہر سے لوگ سرمایہ کاری کے لیے آتے ہیں، یہاں کاروبار میں پیسہ لگانا چاہیں، وہ بھی یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ ملک ڈیفالٹ نہیں کر رہا تو ہم یہاں پہ اپنا پیسہ لگا سکتے ہیں، تو پھر ایک آپ کے لیے راستہ کھلا رہتا ہے، اور یہی پاکستان کی اس وقت اشد ضرورت تھی۔ لیکن فائنلی یہ کام جی شہباز شریف صاحب نے کر لیا، تو ایک اچھی خبر یہ ہے کہ جی اب یہ ڈیل ہماری بالکل قریب ہے۔ لیکن جہاں اس بات پر دل تھوڑا بہت مطمئن ہوتا ہے کہ چلیں جی کم از کم فی الحال جس ہم ایک شکنجے میں پھنسے ہوئے تھے وہاں سے نکلیں گے، لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں سوچیں تو مجھے تو اس میں کوئی بہت زیادہ تسلی والی بات اس لیے نہیں لگتی کہ پہلی بات یہ کہ ہے تو پھر یہ قرضہ ہی جو ہم نے الٹیمیٹلی واپس کرنا ہے، اور بھاری بھاری سود سمیت واپس کرنا ہے۔ کوئی یہ نہیں ہے کہ کسی نے ہمیں اللہ واسطے پیسے دے دیے اور ہم کہیں کہ چلو جی شکر ہے اب ہمارا گزارا ہو جائے گا۔ بات یہ کہ وہ پیسے دے رہے ہیں وہ قرضہ ہے، اور ہم نے انہیں بھاری اس سے ڈبل ٹرپل کر کے واپس کرنا ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ ہمیں مل بھی جائیں گے پیسے اور بھی آ جائیں گے، لیکن جو بنیادی پاکستان کی معیشت کے مسائل ہیں وہ تو اپنی جگہ موجود ہیں، تو یہ پیسے آئیں گے تو یہ بھی خرچ ہو جائیں گے۔ جیسے اتنے پیسے پہلے جو پڑے ہوئے تھے، جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ گئی تھی تو 12-14 جو بلین کے آپ کے ذخائر تھے زر مبادلہ کے، وہ اب 3 ارب پہ آ کے پھنسے ہوئے ہیں، تو وہ بھی آپ نے سارے خرچ کر لیے نا، پیسے تو تھے اس وقت، اب آپ مزید بھی لے لیں گے تو وہ بھی خرچ ہو جائیں گے۔ بات یہ ہے کہ وہ پیسے جو آ رہے ہیں وہ تو خرچ ہوتے جائیں گے، لیکن ان میں اضافہ تو کوئی نہیں ہو رہا۔ اضافہ تو اسی وقت ہوگا نا جب کاروبار چلے گا، پورا ملک ترقی کرے گا، تو پھر آپ کی دولت میں اضافہ ہوگا، تو آپ کہیں گے کہ جی اب ہم قرضے اتاریں گے بھی اور اپنے لیے بھی کچھ صورتحال آگے کے لیے بہتر بنائیں گے کہ مزید قرض نہ لینا پڑے۔ لیکن ہم ابھی اس سے بہت دور، بہت کوسوں دور ہیں، ابھی تو ہم یہ باتیں بھول ہی جائیں۔ ابھی تو صرف ہم جس کو کہتے ہیں ڈے ٹو ڈے بیس پہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ آج یہاں سے پیسے پکڑ لیے تو چلو یہ دن گزر جائے گا، کل وہاں سے پیسے پکڑ لیے تو چلو ہفتہ گزر جائے گا، اس طریقے سے یہ ملک کی معیشت چلا رہے ہیں اور ایسے چلتی نہیں ہے۔ تو بہرحال پاکستان کو پیسے تو مل جائیں گے، لیکن ان پیسوں کے بعد کیا معیشت بحال ہو جائے گی؟ مجھے اس کے امکانات کم نظر آتے ہیں۔ معیشت اسی صورت میں بحال ہوگی جب ملک میں آئین اور قانون ہوگا، الیکشن ہوں گے، ایک ایسی گورنمنٹ ہوگی جس کے اوپر لوگوں کا اعتماد ہوگا، اور وہ گورنمنٹ ایک جو بھی اس کا ویژن ہوگا اس کے مطابق لانگ ٹرم پالیسیز بنائے گی، اس کے اوپر لوگ کا یہ ایک کنوکشن ہوگی کہ یار یہ لوگ بیٹھے ہیں، یہ انہوں نے جو پالیسیز دی ہیں یہ چلنی ہیں، ہمیں اس کو فالو کرنا ہے، تو پھر آگے کا کوئی معیشت کا پہیہ چلے گا۔ لوگوں کو پتا ہوگا یہ گورنمنٹ آ گئی ہے، یہ جس طریقے سے کام چلا رہے ہیں، پتہ نہیں الیکشن ہونے نہیں ہونے، 6 مہینے بڑھا لیں، 8 مہینے، 10 مہینے، اس طرح کی چیزوں میں نہ تو لوگوں کا اعتماد ہوتا ہے، نہ سرمایہ کار پیسہ لگاتا ہے کہ کل کو پتہ نہیں ان کے ملک میں کیا ہو جانا ہے۔ تو اس طرح پھر آپ کو قرض تو اگر مل بھی جائے محنت ترلا کر کے، آپ کی معیشت اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑی ہوتی بہرحال۔ اور پھر جو گورنمنٹ آئے اس کے اوپر بھی بڑے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں مسائل ہوں گے کہ ظاہری سی بات ہے وہ لانگ ٹرم پلاننگز کرے، ریفارمز کرے، اصلاحات کرے، اور جو ہمارے مختلف سیکٹرز ہیں ان کو بہتر کرے، تو پھر ہی کہیں جا کے صورتحال بہتر ہوگی، لیکن ابھی یہ باتیں بہت دور کی ہیں۔ آگے چلتے ہیں جناب، بات کرتے ہیں عطا بندیال صاحب کی جو کہ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، اور میں ذاتی طور پر سمجھتی ہوں کہ ان کو پہلے تو شاید ایسا لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں وہ چیئرمین پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی کے کوئی فیوریٹ ہیں، لیکن جو حکومت نے تاثر بنایا تھا اور ان کے حکومت کے اگینسٹ ہیں، لیکن مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ وہ شاید شخصیت نہ بن جائیں
کہ جس کو کہتا ہے نا کہ اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی نہ خوش، وہ والی صورتحال ہو جائے گی ان کے ساتھ، کہ ان کو نہ صرف یہ کہ حکومت تنقید کر رہی ہوگی بلکہ اپوزیشن بھی ان کے اوپر ہی تنقید کے نشتر چلا رہی ہوگی، وہ بھی نہیں برا بھلا کہہ رہی ہوگی، کیونکہ ان کا وہ اس وقت سچویشن میں آ چکے ہوئے ہیں یہ کہ جہاں پر یہ کوئی ان سے ایک بھی فریق جو ہے وہ خوش نظر نہیں آ رہا. کچھ لوگ ہوتے ہیں اپوزیشن کی گڈ بکس میں ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جو حکومت کی گڈ بکس میں ہوتے ہیں، لیکن آگے چل کے مزید مجھے آئندہ دنوں میں ایسے لگ رہا ہے کہ یہ شاید دونوں کی طرف سے ہی تنقید ہی سن رہے ہوں گے، اور تاریخ میں ان کا جو نام ہے وہ اسی قسم کے چیف جسٹس کے طور پر لکھا جائے گا کہ جس کے دور میں بدترین، اور میں یہ بڑی ذمہ داری سے کہہ رہی ہوں، کوئی مبالغہ رائی سے نہیں کہہ رہی، بدترین انسانی حقوق کی پامالیاں ہوئیں، فسطائیت کا دور رہا، اور اس کے باوجود یہ اس کو روکنے کے لیے کوئی کردار ادا نہیں کر سکے. اور اگر کوئی ایک آدھ فیصلے میں انہوں نے حق سچ کا ساتھ دیا بھی، آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ دیا بھی، تو یہ اتنے کمزور ثابت ہوئے کہ اپنے فیصلے کے اوپر عمل درآمد بھی نہیں کروا سکے، اور جن لوگوں نے عمل درآمد نہیں کیا ان کو کٹہرے میں تک نہیں لا سکے. تو اس لحاظ سے ان کے اوپر اپوزیشن تنقید کر رہی ہوگی، جبکہ حکومت تو ان کو پہلے سے ہی نشانے پہ لیے ہوئے ہے کہ جناب یہ تو پارٹیزن ہیں، اور یہ تو کرپٹ بھی ہیں، اور مس کنڈکٹ بھی ہیں، اور وغیرہ وغیرہ، اور ان سے اپنا نہیں سپریم کورٹ سنبھالی گئی، اپنا ادارہ نہیں چلایا گیا. تو یہ وہ حکومت کی اپنی تنقید کی وجوہات ہیں اور اپوزیشن کی اپنی ہوں گی، لیکن الٹیمیٹلی مجھے نظر یہی آ رہا ہے کہ یہ وہی شخصیت ہوں گے کہ جو دونوں طرف سے ہی برا بھلا لوگ انہیں کہہ رہے ہوں گے. ملٹری کورٹ کا ٹرائل چل رہا ہے اور اس میں بھی کچھ مجھے ایسی ہی صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے. اور اس میں ایک چیز میں آپ سے ضرور شیئر کرنا چاہوں گی کہ جو سابق چیف جسٹس آف پاکستان سے جواد خواجہ صاحب، چونکہ انہوں نے بھی اس میں پٹیشن دائر کر رکھی ہے، اور ان کے وکیل نے جو دلائل دیے تھے کل کے روز، انہوں نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. انہوں نے کہا کہ آرمی کی سینئر کمانڈ پریس ریلیز میں نتیجہ اخذ کر چکی ہے، اور ان کے نتیجہ اخذ کرنے کے بعد وہ خود کیسے جج ہو سکتے ہیں. سینئر کمانڈ کے فیصلوں کے بعد کیا فوجی عدالت میں بیٹھا کوئی افسر فیئر ٹرائل فالو کرے گا؟ وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ پریس ریلیز جو آئی تھی اس میں انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ جی ناقابل تردید شواہد موجود ہیں، جب وہ پہلے ہی ان کی ایک سینئر کمانڈ جو ہے، عسکری قیادت جو ہے، وہ بیٹھ کر فیصلہ کر چکی ہے کہ ناقابل تردید شواہد ہیں، اس کے اوپر تو کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی. تو پھر ان کے نیچے جو فوجی عدالتیں بنیں گی، چاہے وہ بریگیڈیئر لیول کی ہوں، کرنل لیول کی ہوں، تو کیا وہ اپنے سینئرز کے ایک اسیسمنٹ کے اگینسٹ کوئی فیصلہ دے سکیں گے کہ جناب میرا کمانڈر جنرل نے تو یہ کہہ دیا ہوا ہے، اور میں کیسے اس کے اگینسٹ فیصلہ دے دوں کہ جی کوئی شواہد نہیں ملے؟ تو یہ ایک کویشچن ہوگا فیئر ٹرائل کے اوپر. یہ بڑا امپورٹنٹ نقطہ تھا جو سابق سی جے پی کے وکیل نے اپنے دلائل میں اٹھایا. تو یوں بھی جو فوجی عدالتیں ان کے فیئر ٹرائل کے اوپر سوال ہیں، اور ایسے میں اہم نکات سامنے آ رہے ہیں. لیکن اگین وہی بات ہے کہ فیصلہ تو ان پر جو بھی ہوگا ان درخواستوں پر، لیکن کیا اس پہ حکومت عمل درآمد کرے گی، اور اگر نہیں کرے گی تو پھر اس کو کون سا کچھ بھگتنا پڑے گا. صورتحال تو ہمیں یہی نظر آ رہی ہے. اور عدالتوں کا جو رویہ ہے وہ ہم پہلے ہی سے دیکھ رہے ہیں. جو ماتحت عدالتیں خاص طور پر، وہاں پر کیا ہو رہا ہے. ابھی نواز شریف صاحب کو جی 35 کنال اراضی کیس کی الاٹمنٹ کے سلسلے میں بھی بری کر دیا گیا. یہ وہی کیس تھا جو 1984 میں تھا بنا، اور میر شکیل الرحمان صاحب کو یہ انہوں نے گرانٹ کی تھی زمین. لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہی جو تمام ادارے اینٹی کرپشن کے جو پہلے شور شار مچاتے ہیں کہ جی ہمارے پاس بہت شواہد ہیں، اور بندے کو چھوڑنا نہیں، اشتہاری قرار دلوا رہے تھے نواز شریف صاحب کو ان تمام معاملات میں. اب وہی کہتے ہیں جی کوئی ملا ہی نہیں شواہد، ہمیں کچھ نہیں ملا، کوئی ثبوت پروف نہیں ملا، پلیز ان کو رہا کر دیں. تو اس ایک رہائی سے مجھے نظر یہ آتا ہے، مطلب اس ایک ریلیف سے جو اس کیس میں انہیں ملی ہے، کہ اب نواز شریف صاحب کے لیے راستے کھلنا شاید شروع ہو رہے ہیں. اور جس چیز کی طرف پی ایم ایل این بار بار اشارہ کر رہی ہے، لیول پلینگ فیلڈ، کہ ان کے لیے راستہ کھلے، وہ واپس آئیں، ان کے کیسز ختم ہوں، بالکل ٹھیک اسی طرح جس طرح مریم نواز کے کیسز ختم ہوئے، باقی شریف فیملی کے کیسز ختم ہوئے، شہباز شریف صاحب کے ہوئے، سلیمان شہباز کے ہوئے، اسی طرح نواز شریف صاحب کے بھی ختم ہوں، اور ان کو نہ صرف یہ کہ جیل جانا نہ پڑے، دوسری بات انہیں الیکشن لڑنے کے لیے بھی اہلیت کے لیے اس کا بھی رکاوٹ جو ہے وہ بھی دور ہو جائے. تو اب یہ آپ کو لگتا ہے کہ الٹیمیٹلی سلسلہ جو ہے اب اس طرف جانا شروع ہو جائے گا. اور اس سلسلے میں دبئی میں ایک اہم میٹنگ ہے، وہ میں اگلے ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گی. اور لاسٹلی میں ذرا عمران خان صاحب کی ایک بات ضرور کرنا چاہ رہی ہوں. میرے نظر سے ان کا ایک کلپ گزرا جو وہ عدالت میں تھے. عدالت میں ان سے سوال ہوا کہ یہ تو بڑا مشکل سا ٹائم آیا ہوا ہے آپ کے اوپر، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کس طرف معاملات جا رہے ہیں. تو اسی کے حوالے سے، اسی کانٹیکسٹ میں ان سے بات ہو رہی تھی.
تو انہوں نے بڑی دلچسپ جواب دیا. انہوں نے کہا کہ میں تو اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں. بالکل وہ کانفیڈنٹ تھے, ریلیکس, باڈی لینگویج بھی کول, اسمائل چہرے پہ, کوئی ٹینشن نہیں. میں تو اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ میرے یہ تمام لوگ جو میرے ساتھ ویسے ہی جڑے ہوئے تھے, نظریاتی طور پر اتنے اسٹرانگ نہیں تھے, وہ خود ہی لگا ہو گئے. تو میرے لیے تو یہ 1.5 سال بڑا امپورٹنٹ ہے, میں تو اس سے بڑا قیمتی سمجھتا ہوں. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ 1.5 سال جو ہے میرے لیے بڑا زبردست رہا ہے کہ مجھے پہچان ہو گئی کہ کون میرے لوگ اپنے ہیں, کون نہیں ہیں. اور پھر کسی نے کہا کہ یہ کب تک اس طرح سلسلہ چلے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے, اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ایمان والوں کے لیے. تو یہ بھلے جو بھی ہے ابھی چل رہا ہے, ٹھیک ہے, ٹف ٹائم, لیکن یہ کوئی نکل جائے گا, یہ کوئی ہمیشہ ایسے تھوڑی رہے گا. اور میں سوچ رہی تھی کہ یہ آدمی کس مٹی کا بنا ہے, یہ کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے, لیکن اس کے اعصاب جواب نہیں دیتے. اور یہی ایک وہ بنیادی فرق ہے جو ان کے سیاسی مخالفین اور ان کے درمیان موجود ہے. اور یہی وہ ایک بنیادی فرق ہے جو ان سب کے لیے وبال جان بنا ہوا ہے کہ ان کے اعصاب نہیں ٹوٹ رہے, اس کا یقین نہیں ٹوٹ رہا. اور یہ شخص ایک انوکھی خمیر کے ساتھ پیدا ہوا ہے کہ جو اتنی تر مصائب کے باوجود بھی ڈول نہیں رہا ہے, ابھی تک ہل نہیں رہا ہے, اور وہ بڑا کلیئر ہے اس معاملے پر کہ وہ پیچھے نہیں ہٹنے والا. اور یہ ٹائم ہے, ابھی گزر جائے گا. اور جو ہو رہا ہے اس کے اوپر اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ وہ چھوڑ کے چلا گیا تو اب میں کیا کروں یا وہ کہنا ٹھیک ہے, خود ہی اللہ کی طرف سے سب سامنے آ رہا ہے, صاف ہو رہا ہے کہ کون کدھر کھڑا تھا. تو دیکھتے ہیں جی آگے چل کے آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.